اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاکم الحدیث حضرت حافظ نیشاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک نہایت حکمت امیز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصر و شام اور روم و ایران پر اسلامی اقتدار کا پرچم لہرانے لگا، تو بہت سے صحابہ حجاز مقدس سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو حدیث میں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، تو صرف اس بات کا جذبہ کشاں انہیں مدینہ سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کر کے وہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کے دو راوی ہیں، ایک میں ہوں، دوسرا عقبہ بن عامر ہیں۔ ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑا ہی رقت آمیز اور روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کوہساروں، وادیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ کبر سنی کا عالم یعنی بڑھاپے کا عالم، دشوار گزار سفر، لیکن وارفتگی شوق کی بے خودی میں نہ بڑھاپے کا اضمحلال محسوس ہوا، نہ راستے کی دشواریاں خائل ہوئیں۔ شب و روز چلتے رہے، مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سیدھے مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پر نزول جلال فرمایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا، ما جا بکا ابا ایوب، کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ جواب میں ارشاد فرمایا، حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لم یبقى احد سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان میں یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے علاوہ اور عقبہ بن عامر کے علاوہ جس نے بھی سنی ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا، بلکہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک مجھے پہنچا دو، میرے وہاں پہنچنے کا انتظام کر دو۔ ایک گدائے عشق کی ذرا شان استغنا ملاحظہ فرمائیے کہ گورنر کے دروازے پر گئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔ راوی کا بیان ہے کہ والی مصر نے ایک جانکار آدمی ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر کے دولت قدے تک لے گیا۔ معانقہ کے بعد انہوں نے بھی پہلا سوال یہی کیا، ما جاء بک یا ابا ایوب، کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ جواب میں فرمایا، حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لم یبقى احد سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیری وغیرک فی ستر المؤمن۔ قال عقبۃ، نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، من ستر مؤمنا علی خزیہ سترہ اللہ یوم القیامۃ۔ فقال ابو ایوب صدقتا۔ ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس کے سننے والا میرے اور آپ کے سوا اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حدیث عقبہ نے جواب دیا، حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ حدیث سنی ہے
کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا آپ نے سچ کہا، یہی میں نے بھی سنا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں ثم انصرف ابو ایوب الی راحلتہ فرکبہا، اتنا سن کر حضرت ابو ایوب اپنی سواری کے پاس آئے، اس پر سوار ہو گئے، راجن الی المدینہ، مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ گویا مصر کے دور دراز سفر کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اپنے کان سے سنی ہوئی بات دوسرے کی زبان سے سن لیں۔ حدیث دوست کی لذت شناسائی کا یہی وہ جذبہ شوق تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنا دیا۔ حضرت امام حافظ نیشا پوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رکت و گداز میں ڈوبا ہوا اپنا یہ تاثر سپرد قلم کیا۔ لکھتے ہیں یہ ابو ایوب انصاری ہیں جو صحابیت میں اقدم اور حضور علیہ السلام سے کثیر روایات ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دور دراز کا سفر بھی کیا۔